ویلکم بیک۔ آغاز کرنے کے ہم خبر کے ساتھ توشہ خانہ کیس کی بات کر لیتے ہیں، جس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخی کی درخواست خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، ایک تو فیصلہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا، اور یہ بھی بتائے گا کہ تفصیلی فیصلے میں کیا کہا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق جو کہ الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر یہ کیس اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں زیر سماعت ہیں، اور گزشتہ سماعت پر عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ آج ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں انہیں منسوخ کیا جائے، اور وکلاء کی جانب سے دلائل میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سیکیورٹی بیسز کی وجہ سے وہ گزشتہ سماعت پہ پیش نہیں ہو سکے تھے، اور دوسری جانب جوڈیشل کمپلیکس میں 2 عدالتوں میں پیش ہوئے اور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے تھے، اور ٹائم نہ ہونے کے باعث وہ جو ہے سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہو سکے تھے۔ اگر عدالت وارنٹ منسوخ کر دیتی ہے تو آئندہ سماعت پہ عمران خان عدالت میں پیش ہو جائیں گے، جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے تھے کہ جو عمران خان ہیں اور آپ ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہائی کورٹ کا فورم موجود تھا، لیکن آپ لوگوں نے ادھر رجوع کیوں نہیں کیا، جس کے اوپر جو وکیل تھے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ عمران خان کی ذاتی طور پہ یہ خواہش تھی کہ جوڈیشل جو وہ ہیں ایڈیشنل سیشن جج ان کی عدالت میں ہی درخواست دائر کی جائے، جس کے اوپر عدالت نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور محفوظ شدہ فیصلہ عدالت نے سناتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی جو منسوخی کے لیے یہ درخواست دائر تھی اس کو مسترد کر دیا ہے، اور عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو برقرار رکھا ہے۔ تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، 3 صفحات کے اوپر یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور تفصیلی فیصلے میں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رہے کہ کل طلب کیا گیا ہے، کل کا دن مقرر ہے۔ شکریہ آپ کا حسیب، آپ نے آگاہ کیا۔ مریم نواز اعظم نذیر تارڑ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے، اور عدالت نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے مریم نواز اور وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، اور اس حوالے سے جسٹس شجاعت علی خان نے یہ کہا ہے کہ ان درخواستوں کو مسترد کرنے سے متعلق جو وجوہات ہیں وہ تحریری فیصلے میں بتائی جائیں گی۔ عدالت کے روبرو شاہد رانا ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ گزشتہ چند روز سے مریم نواز مختلف جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں، اور ان کے ہمراہ دیگر وفاقی وزراء بھی ہیں جو کہ مسلسل عدلیہ کو سکینڈلائز کر رہے ہیں، ججز کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ معاملہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا ان تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے دائر درخواست پر ابتدائی دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، تو اب عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ شکریہ آپ کا اشفاق۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ گھڑی چور پولیس کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا لیتا ہے، گیدڑ صرف ول میں بیٹھ سکتا ہے۔ عمران خان جانتے ہیں جس دن عدالت میں پیش ہوئے پکڑے جائیں گے، یہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتے ہیں، احتساب کا نظام عمران خان کے آگے بے بس ہے۔ یہ شخص جانتا ہے کہ جس دن یہ عدالت کے آگے پیش ہوگا یہ پکڑا جائے گا، اور اسی وجہ سے جب اس کو پولیس پکڑنے آتی ہے تو یہ چیخیں مارنے لگ جاتا ہے، بل میں گھس جاتا ہے، عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ یہ بالکل وہی مثال ہے کہ جو شخص جس کو معلوم ہے کہ میں نے چوری کی ہے، میرا کیا کرو گے، پورے کا پورا جو نظام ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، عدالت اس کو بلا نہیں سکتی، غلاظت اگلتا ہے اداروں کے خلاف، لوگوں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے، اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے۔
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सियासतदान ही नहीं समझते। बयान में उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि परवेज़ इलाही ने किसी की फ़ोन कॉल पर अपना पूरा सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। शहबाज शरीफ से इंतखाबात से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई। इंतखाबात हुए तो ज़रूर हिस्सा लेंगे। मुल्क में अमन व अमान और इलेक्शन के लिए फ़ंड्स का मसला है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया तो सबको तस्लीम करना होगा। हर जमात अपने फैसले करने में आज़ाद है। इमरान खान के दौर में मुझे 3 साल नैब के पास रखा गया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का नारा लगाने वाला अब जेल से बचाओ तहरीक में मसरूफ है। शर्जील मेमन का ट्वीट में कहना था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। जिनकी मदद से इमरान खान को नाजायज़ इक़्तिदार दिया गया, आज उनके खिलाफ इमरान खान बैरून मुल्क से मुहिम चलवा रहे हैं। इक़्तिदार की हवस में इमरान खान अपने हकीकी आकाओं के खिलाफ जहरीली मुहिम में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि इमरान खान पर हमले में एक नहीं बल्कि 3 लोग मुलव्वस थे। वफाकी हुकूमत ने इस केस में अपनी नई JIT बना दी। इंपोर्टेड हुकूमत की नीयत ख़राब है। इनकी कोशिश है कि हमले की दुरुस्त तहकीकात ना हो। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। खान साहब के ऊपर एक ऑर्केस्ट्रेटेड हमला हुआ था। उनके ऊपर बाकायदा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी और उसमें एक बंदा नहीं इन्वॉल्व था, उसमें 3 बंदे इन्वॉल्व थे। फेडरल गवर्नमेंट ने JIT बना दी जो कि उन्हें जुरिस्डिक्शन थी नहीं। ये जो हुकूमत बैठी हुई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसकी नीयत ही ख़राब है। इनकी हर तरीके से कोशिश है कि खान साहब के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है, अगर इस पर सही इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि ये असैसिनेशन थी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पुरानी JIT है जो सही बनी हुई है, उसी के इन्वेस्टिगेशन जो हैं वही फॉलो अप हो। हमें बहुत उम्मीद है कि हमें अदालत से इसके ऊपर इंसाफ। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान ने मुल्क में नफरत फैलाई। उनका मकसद सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठना है। PTI को जमहूरी रवाया दफन करके लाया गया था। सबको मालूम है कराची की 14 सीटें छीन कर दी गई। आपने फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया। चेयरमैन PTI ने हर उस शख्स का सर कलम किया जिसने उन पर एहसान किया। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दुनिया जो आज तक नहीं कर सकी थी हमारा दुश्मन, आज इमरान खान साहब ने वो सब कुछ कर दिया है। घर घर में नफरत फैला दी है। आपको सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना है। PTI की हुकूमत को पाकिस्तान की जमहूरी रिवायतों को दफन करके उनको लाकर बिठाया गया। सबको पता है कि उनको 14 सीटें छीन कर दी गई इस शहर से। फॉरेन पॉलिसी का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप किसी के दोस्त नहीं हैं और आप अपने मोहसिनों के तो दोस्त हैं ही नहीं। जिसने आपके साथ एहसान किया, आपने उसके सर को कलम किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर ये है IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़रा के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाए जाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने IMF के दिए प्रोग्राम पर तमाम अहदाफ पर पेशरफ्त की है। IMF को 4 मरतबा MEFP के अहदाफ पर मुतमईन किया गया। पाकिस्तान ने IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पेशगी अहदाफ भी हासिल किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से IMF की आखिरी पेशगी शर्त भी पूरी हो गई है। वेलकम बैक। आम इंतखाबात का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम इजलास तलब किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ये इजलास कल 12 बजे होगा। इजलास में सेक्रेटरी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका हुकाम ब्रीफिंग देंगे। इजलास में आम इंतखाबात से मुताल्लिक अब तक होने वाली तैयारियों का जायज़ा भी लिया जाएगा। अहम खबर है, आम इंतखाबात का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास कल 12 बजे होगा। अभी आपको लिए चलेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से बात कर रहे हैं। की है और बिला जवाज़ जो है वो चले, कोई किसी की शनाख्त नहीं होती तो उस दौरान कोई किसी को धक्का दे दिया या किसी के साथ कोई थोड़ा जो है वो यानी ज़ोर ज़बरदस्ती होगी। लेकिन जब मालूम पड़ गया कि भाई ये फ़लाँ साहब हैं, वो जर्नलिस्ट तंजीम के वहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट उसके वो सदर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो ऐसा करना जो है मैं नहीं समझता कि इसकी कोई भी जो है वो जस्टिफिकेशन है।
تو اس لیے بالکل میں اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. اس کے اوپر انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. وہ انکوائری اب کیونکہ عدالت میں کیس ہے، عدالت میں پیش کر دی جائے گی. عدالت اس کے اوپر جو حکم کرے گی اس کے مطابق عمل ہوگا. جی میں آج یہ افسوسناک خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہ جو ہے وہ پریکٹس جاری رہے گی کہ کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو تو اس کو جو ہے وہ اس کے مکمل فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ابہام جو ہے نا وہ نہ ہو. یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ 10 بجے جو ہے یہ صبح ایک موٹر سائیکل پہ سوار خودکش بمبار جو ہے یہ وہاں پہ پہنچا ہے. یہ کمبری پل ہے اور ڈسٹرکٹ کچی کا ہے، اور وہاں سے کوئی 10 میل کے فاصلے پہ جو تحصیل ہے ڈاڈر، اس میں جو ہے یہ ایک بلوچستان پولیس کا جو کانسٹیبلری ونگ ہے جو ڈیوٹی کرتا ہے، یعنی سیکورٹی ڈیوٹی، تو وہ ایک سبی میلہ ہو رہا تھا، 3 دن سے وہ جاری تھا. تو اس میلے کی سیکورٹی سے یہ واپس جو ہے وہ پولیس کا جو ہے وہ گاڑی آ رہی تھی، تو یہ موٹر سائیکل اس سے ٹکرایا ہے اور یہ خودکش بمبار تھا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 9 شہادتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں موقع پہ. 9 میں سے ایک جو ہے وہ سولین ہے جو وہاں سے کہیں گزر رہا ہوگا. 13 جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انجرڈ ہے، ان میں سے 3 جو ہے وہ کریٹیکل ہے. تو اندیشہ ہے کہ یہ نقصان جو ہے، جانی نقصان جو ہے، یہ جو ہے وہ شاید ڈبل فگر میں داخل ہو جائے. اور ابھی تک اس کی کسی آرگنائزیشن نے جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لی. انجر جو تھے ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ ہیلی کاپٹر پہ جو ہے وہ کوئٹہ شفٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. بلوچستان گورنمنٹ سے ہمارا قریبی رابطہ ہے، شہداء کے حوالے سے، ان کی کمپنسیشن کے حوالے سے، اور انجرڈ کی جو ہے وہ علاج معالجہ کے حوالے سے جو ہے وہ بلوچستان سے باہر بھی ملک کے کسی حصے میں بھی جو ہے وہ اگر ان کی شفٹنگ کی ضرورت ہوئی تو اسے فوری طور پہ جو ہے وہ کیا جائے گا. وفاقی حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے صوبائی حکومتوں، جو صوبائی ہماری سی ٹی ڈیز ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے، رابطے میں ہے، اور اس دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کا کلا کما کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ پیچھے نہیں رکھی جائے گی. اور اس سلسلے میں میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بات اور ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ معاشی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ آسٹیرٹی میجرز کو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ کٹس لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز کی ریکوائرمنٹ ہے، جو لا انفورسنگ ایجنسیز کو امن قائم رکھنے کے لیے جو ضرورت ہے، اس میں قطعاً جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کٹ نہ اس سے پہلے لگا ہے اور نہ ہی آئندہ لگانے کی کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے. تمام جو سورسز صوبائی حکومتوں کو اویلیبل تھے وہ اسی طرح سے اویلیبل رکھے جا رہے ہیں، اور اپیکس کمیٹی میں جس میں تمام صوبائی حکومتیں اور چیف منسٹرز، گورنرز اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ موجود تھے، تو وہاں پہ صوبوں نے جس بھی اپنی ضرورت کا اظہار کیا ہے، اور جو وعدہ لاسٹ اپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے ہوا ہے، اسے جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. ہم بلوچستان کی حکومت، وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہمارے وہ جوان اور افسر جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ ملک میں امن قائم کرنے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ
بلوچستان حکومت اور ان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے، اور کوئی بھی ان کو سورسز کی اور کسی معاملے کی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی، اور جو قوم کا ریزالو اور عزم ہے اسے بھرپور طریقے سے جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کی یہ موجودہ جو لہر ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ قابو کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا اگر کوشچن ہو تو میں رانا صاحب یہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن پاسبل نہیں ہے بیکاز آف ڈیلیمیٹیشن اینڈ بیکاز آف دس سینسس۔ کیا یہ گورنمنٹ کا ویو ہے؟ آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہاں تک درست ہے کہ آپ نے بلوچستان لے جانا تھا ایک بندے کو جس نے لاہور سے یہاں ٹریول کرنا تھا اور وہ بیچارے کو سڑک کے راستے یہاں پہنچنا پڑا؟ اس بندے کے بارے میں تو جب تک آپ ڈیٹیلز بیان نہیں کریں گے تو میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ باقی جہاں تک مولانا فضل